نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا ایک مہینہ 30 دن کا ہوا اور 6 روزے جمع کریں تو 36 ہو گئے، اور شریعت کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 36 کو 10 سے ضرب دیں تو 360 ہو گئے۔ تو گویا جس نے 6 روزے شوال کے رکھے اور 30 روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لیے تو یہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونے چاہیے، بس ہم عمل پر آئے، یہ بہت بھاگ دوڑ ہم کر لیتے ہیں، عمل سے دور جانے والے نہ آئیں، عمل پر آگے بڑھیں ہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شوال کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ طبرانی اور ترغیب کی روایت ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو جائے گا کہ جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اتنی بڑی سعادت، جس نے رمضان میں 30 روزے رکھ لیے تو شوال میں 6 کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس کے روزوں کے بارے میں نا بہت زیادہ مسکنسیپشن موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یکم شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کا دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 30 شوال ملے نہ ملے، آئے نہ آئے، اس کا پتہ کوئی نہیں۔ 29 کا اگر مہینہ ہو گیا تو 30 شوال بھی آپ گنتی میں سے نکال دیجئے، تو یکم بھی نکال دیں، 30 بھی نکال دیں، اب رہ گئے 2 سے لے کے 28 تک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 2 تاریخ کو کہتے ہیں جی لازمی روزہ رکھو، نہیں رکھا تو شوال کے 6 روزے گنتی نہیں ہوگی، غلط، بالکل غلط۔ بعض کیا کرتے ہیں 2 سے رکھنا شروع کر کے 7 شوال کو شہید منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فضول حرکت ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل رکھنا ضروری ہے، 2 3 4 5 6 یا 15 16 17 18، مطلب مستقل رکھو، درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات بھی غلط۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہم لوگوں میں بہت ہیں، ہم مستند علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو سن رہے ہوتے۔ کوہستان ہمارا جانا ہوا، ابھی گلگت جاتے ہوئے، ارے بھائی وہاں پہ ایک عجیب کہانی سنی، ایک نئی بات ہم نے سنی۔ عورت دن کے وقت میں اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہے اور دیور سے نہیں کرتی، اور غروب کے بعد شوہر سے پردہ نہیں کرتی۔ دن کے وقت میں شوہر سامنے آ جائے پردہ کر دے، اور دن کے وقت میں دیور سامنے آ جائے نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ بٹھائیں ان کو۔ تو ابھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری یہ نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اصل حکم کیا ہے؟ 2 شوال سے لے کر 29 شوال تک 6 روزے پورے کرنے، بس مستقل رکھ لیں، 1 چھوڑ کے رکھ لیں، 2 چھوڑ کے رکھ لیں، پیر جمعرات کا رکھ لیں، اور زیادہ اس کو خوبصورت بنانا چاہیں تو ایام 20 کے روزے 13 14 15 شوال کے روزے رکھ لیں، شوال کی فضیلت بھی مل گئی، ایام 20 کی کاؤنٹنگ بھی ہو گئی، اور پیر جمعرات جس طرح سے بھی کوئی ترتیب بنا لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی شوال کا روزہ ہو نہیں سکتا، 30 شوال کا پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، تو 2 اور 29 کے درمیان 6 روزے پورے کر لیجئے، جیسے چاہے کر لیجئے، تو ہو گیا کام۔ تو اتنی بڑی فضیلت اور سعادت یہ مل جائے گی۔ اب آخری بات، واقعی والی آخری بات، کچھ لوگوں کے قضا روزے باقی ہیں، عورتوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، تو اگر وہ شوال کے روزے رکھنا چاہیں تو ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے۔ اگر وہ سمجھیں کہ قضا میں بعد میں پورا کر لوں گا، میں کر لوں گی، تو ٹھیک ہے وہ شوال کے روزے رکھیں۔ لیکن اگر یہ سمجھیں کہ بھئی پچھلے سالوں کے قضا بھی پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں میں نے رکھنے نہیں رکھنے، رکھ سکوں نہ رکھ سکوں، تو بھئی وہ شوال کے بے شک نہ رکھے، وہ قضا روزے رکھ لیں، کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے، یہ لازمی ہے، اور وہ تو نفلی عبادت ہے۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوا، ایک آدمی کے پاس قضا روزوں کا کچھ کوٹا ہے، بھی باقی ہیں، وہ اگر چاہے کہ میں شوال کے نفلی روزے رکھوں تو رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ قضا باقی ہیں تو ہم نفل نہیں رکھ سکتے،
لیکن میرے فرض جو قضا باقی ہے اس کو جلدی پورا کرنا ضروری ہے۔